حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جعل لنا الارض طہورا، ہمارے لیے پورے روئے زمین کی مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنایا۔ کاہے کی پاکی؟ پانی نہیں ملا، تیمم کر لیں۔ پچھلی امتوں کو یہ صفت عطا نہیں ہوئی تھی، ان کے لیے پانی ڈھونڈ کے اس سے وضو کرنا ہی ضروری تھا۔ مٹی ان کے یہاں پاکی کا ذریعہ نہیں تھی۔ دوسری چیز، نماز پڑھنے کے لیے کوئی چیز بچھانے کی اور فرش کی نہیں ہے، زمین ہی خالی ہے، اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جعل لنا الارض طہورا، اللہ نے ہمارے لیے زمین کو پاکی کا ذریعہ بنایا۔ اگر وہ ناپاک ہو گئی، پیشاب کر دیا کسی نے، پاخانہ کر دیا، نجاست گر گئی، تو ہر چیز کے پاکی کا ذریعہ اور طریقہ الگ الگ ہے۔ جیسے کپڑے کے پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ اسے دھل دیا جائے، لوہے، چاندی، سونا، پیتل، تانبا، المونیم کے پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ اسے کپڑے سے یا روئی سے یا کسی چیز سے پوچھ دیا جائے۔ زمین کی پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سوکھ جائے۔ طہارت الارض یبسها، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، زمین کی پاکی یہ ہے کہ سوکھ جائے۔ زمین پر کسی نے پیشاب کیا اور وہ سوکھ گئی، اب اس کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے بغیر کسی شک و شبے کے، پاک ہو گئی وہ۔ تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ دو، تیسری خصوصیت اس امت کو عطا کی گئی کہ اس کے اوپر ایسا عذاب نہیں آئے گا جس سے پوری امت تباہ ہو جائے، جیسے پہلی امتوں میں ہوا۔ لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے اللہ سے وعدہ کرا رکھا ہے کہ میری امت میں ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ جس کی وجہ سے ان کی شکلیں برباد کر دی جائیں۔ لیس فیہم خسف ولا مسخ، میری امت کے اندر شکلوں کا تبدیل ہونا یہ نہیں ہوگا۔ چوتھی خصوصیت، پچھلی امتوں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ زمین پھٹتی تھی، آبادی دھنستی تھی، آبادی دھنس جاتی تھی، اس میں پوری کی پوری آبادی غائب، کوئی نشان نہیں، کا درخت کا اس کا بھی کوئی نشان نہیں، عمارتیں کا اس کا بھی کوئی نشان نہیں، آبادیاں کا اس کا بھی کوئی نشان نہیں، پہاڑ بڑے بڑے کا ان کا بھی کوئی نشان نہیں، کچھ نہیں۔ پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن میں نے اپنے رب سے یہ وعدہ کرا رکھا ہے کہ میری امت کے اندر ایسا نہیں ہوگا، ایسا عذاب نہیں آئے گا، یعنی زمین پھٹے، ایسا زلزلہ آئے کہ جس میں پوری امت تباہ ہو جائے۔ کہیں نہ کہیں تو ہوگا، علاقے وائز ہو سکتا ہے، ملکوں میں ہو سکتا ہے، علاقوں میں ہو سکتا ہے، لیکن پوری امت تباہ ہو جائے اور ساری امت کو یکبارگی اس عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ پانچویں چیز، پہلی امتوں میں یہ تھا کہ جب گناہ وہ کرتے تھے تو خدا کا عذاب آسمان سے چلتا تھا، اور جب تک پہلے آسمان کے اوپر عذاب نہیں آتا تھا تب تک ان کی توبہ قبول ہو جاتی تھی، اور جب پہلے آسمان کے اوپر عذاب آ گیا، اب چاہے جتنی وہ توبہ کریں یا ان کا نبی توبہ کرے اور ان کا نبی ان کے لیے سفارش کرے، لیکن ان کی سفارش قبول نہیں ہوتی تھی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ و طفیل ہے،
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے یہ وعدہ کرا رکھا ہے کہ میری امت اس وقت تک اس کے اوپر عذاب نہیں بھیجا جائے گا جب تک کہ اس کے جان کا دروازہ گھاٹی تک نہ پہنچ جائے، یعنی سانس اس کی گھاٹی تک جب نہ پہنچ جائے تب تک وہ توبہ کرے گی تو توبہ اس کی قبول ہوگی۔ حتی بلغت الحلقوم الحناجر، یہاں تک کہ توبہ وہ کرتا رہے اور توبہ کرتے کرتے اس کی جان اس کے حلق تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ چھٹی خصوصیت، توبہ کرنے سے پچھلی قوموں کے گناہ دنیا میں معاف ہوتے تھے، آخرت میں عذاب ملتا تھا۔ دنیا میں ان کے اوپر عذاب ہٹا دیا گیا، توبہ کر دیا، لیکن آخرت کا عذاب باقی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے یہ بات وعدہ کرا رکھا ہے کہ دنیا میں بھی مٹے گا گناہ اور آخرت میں بھی مٹے گا گناہ اور عذاب، اور اگر اس نے اخلاص کے ساتھ آئندہ اس قسم کا توبہ نہیں کیا تو وہ گناہ نہیں کیا تو اللہ رب العزت اس گناہ کے برابر نیکیاں بھی لکھ دیں گے اور نیکیوں کا پہاڑ میدان محشر میں اس کے لیے سامنے پیش کیا جائے گا کہ تو ساتھ توبہ کیا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ میری امت کی 7ویں خصوصیت ہے کہ ایک نبی کی امامت کرے گی جو پچھلی کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف ہوگی وہاں کے اوپر، اور پھر وہ امام صاحب نماز پڑھائیں گے اور پھر وہ واقعات ہوں گے، قیامت کے حوادث شروع ہو جائیں گے اور تمام واقعات ہوں گے، اس کی تفصیل ہے۔ تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی، یہ 7 خصوصیتیں اس امت کو عطا کی گئی۔ 8ویں بات ایک روایت میں ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہُلِكَتِ الْعَادُ بِالسَّبَا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ۔ قوم سبا یہ ایک قوم ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بلقیس ان پر حکومت کرتی تھی۔ بلقیس ایک خاتون ہے جو حکومت کرتی تھی، عمر اس کی 550 سال ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی۔ حضرت سلیمان نے اس کو ایمان کی دعوت دی اور یہ مسلمان ہو گئی، اور پھر اس کا نکاح حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا، وغیرہ وغیرہ تفصیل ہے۔ بہرحال قوم سبا کہتے ہیں کہ ہُلِكَتِ الْعَادُ بِالسَّبَا، سبا پوروا ہوا کو بھی کہتے ہیں، عربی میں سبا کے معنی پورویہ ہوا، پوروا ہوا۔ پچھلی قومیں جو تباہ کی گئیں وہ اس ہوا کے ذریعے یعنی آندھی کے ذریعے۔ عام طور پہ محکمہ موسمیات والے یہ کہتے ہیں کہ آندھی جب آتی ہے تو اس کا رخ عام طور پہ پورب کی جانب سے ہوتا ہے، دوسری جانبوں سے بھی آتی ہیں لیکن عام طور پہ ادھر سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں نے جب سرکشی کی تو ان کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ کو آندھیاں بھیجنی پڑی، لیکن میری قوم کے اندر جب سرکش لوگ پیدا ہوں گے اور میری امت پہ ظلم ڈھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بددعا کی طاقت عطا فرمائیں گے، اور جب وہ مجتمع ہو کے، جمع ہو کے، اکٹھا ہو کے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے اور ان کے لیے بددعائیں کریں گے تو ہم انہیں ہلاک و تباہ کر دیں گے۔
اللہ اس امت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر ایسا ظالم کبھی نہ پیدا فرمائے جو اس امت کا خاتمہ کر دے۔ اللہ اس امت کے ایک ایک فرد کی پوری دنیا کے گوشے و کونے کے اندر حفاظت فرمائے۔